امام احمد بن حنبل، امام مالک، انہوں نے مختلف اپنے اپنے جو ہے نا وہ ادوار کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے نبی کی احادیث سے رہنمائی لے کے جو اجتہاد کیا ہے. سب سے پہلے جو حدیث طیبہ کی کتاب مدون کی گئی ہے وہ موطا امام مالک ہے. یہ کہا جاتا ہے نا بخاری شریف کو تمام احادیث کی کتابوں میں صحیح ترین کہا جاتا ہے، لیکن جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نبی کی احادیث کو جمع کیا گیا خلیفہ منصور کے حکم سے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو احادیث مبارکہ ہیں ان کو ایک جگہ پہ جمع کیا گیا. اس کو کہا جاتا ہے موطا امام مالک کے نام سے، آج بھی وہ مارکیٹ کے اندر موجود ہے. خلیفہ منصور نے کہا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی کی جو احادیث ہیں اس کی روشنی میں ایک جو احکامات، ایک قوانین، ایک ضابطہ بنا دیں، میں اپنی پوری جو ہے نا وہ اسٹیٹ اور ریاست کے اندر اس کو نافذ کر دوں. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث جمع کر دی ہیں جو ان کے نزدیک، جو ان کو دستیاب تھیں، لیکن فرمایا نہیں، میں اپنی رائے کو باقی لوگوں کی رائے کے اوپر مسلط نہیں کرنا چاہتا. مطلب اجتہاد ہر عالم دین جو ہے، جو بھی مجتہد ہو، وہ حالات کے تقاضوں کے مطابق اجتہاد کر سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ ہمارے اسی بر صغیر کے اندر اورنگزیب عالمگیر نے علماء کی ایک کمیٹی مرتب کی تھی. انہوں نے فتاوی عالمگیریہ کے نام سے ایک جو ہے نا وہ بہت بڑا ضخیم فتویٰ جو ہے وہ مرتب کیا ہے، اور وہ بڑا جامع اور بڑا ویلڈ ہے آج کے دور کے اندر بھی. لیکن انہوں نے بھی، علماء نے یہ فرمایا کہ ہمارا یہ جو فتویٰ ہے اس کو سرکاری طور پر، اس کو سرکاری قانون نہ بنایا جائے. ہو سکتا ہے کسی علاقے کے اندر، سر یہ جغرافیہ کے لحاظ سے، زمانے کے لحاظ سے، نسل اور قوم کے اعتبار سے، استطاعت کے اعتبار سے احکامات کے اندر کمی بیشی، اس کے اندر گنجائش ہے. اسی لیے یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جامع احکامات بیان کر دیے ہیں، اصول اور ضابطے بیان کر دیے ہیں. آگے ان کی فروعات کو متعین کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول نے علماء کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ وہ اپنے اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق اس کو جو ہے نا وہ طے کریں گے.